تحریک انصاف کے اندر ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، اندرونی اختلافات عروج پر ہیں اور اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ گروپ بندی ایک کھلا راز ہے اور الگ الگ پاور سینٹرز ابھر رہے ہیں۔ فیصلہ ساز تو جماعت میں ایک ہی ہے، لیکن اس کے جیل میں ہونے کی وجہ سے کوئی جماعت کو ایک طرف کھینچ رہا ہے تو کوئی دوسری طرف، اور ساری مارا ماری میں کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ فواد چودھری نے پر کر دی۔ چودھری صاحب کی لفظی گولہ باری نے پوری قیادت کو نشانے پر رکھ لیا۔ اب سوشل میڈیا پر لگتا یوں ہے کہ تحریک انصاف اپنوں کو زیادہ آڑے ہاتھوں لے رہی ہے اور دوسروں کو کم۔ ناظرین، میری بات میں کتنا وزن ہے یہ جانچنے کے لیے پچھلے 45 دن کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ تحریک انصاف کو آج کل جس اندرونی جنگ کا سامنا ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ 8 فروری کے عام انتخابات، عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ بانی پی ٹی آئی کے نام پر دیا تھا۔ اب جو امیدوار جیت کر آئے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ اپنے قائد کی رہائی کے لیے اقدامات کریں، کوئی سیاسی پالیسی بنائیں، لیکن یہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے بیٹھ کر پارٹی رہنماؤں کی صلح کروا رہے ہیں۔ آج اڈیالہ سے خبر آئی کہ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری کے درمیان صلح کرا دی، جس کے بعد فیصل چودھری کو دوبارہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ فیصل چودھری کو پارٹی پالیسی کے مطابق چلنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ فواد چودھری کو بھی پیغام بھجوایا گیا کہ لیڈرشپ اور پارٹی کے خلاف جو بیان بازی ہے اس سے باز رہیں۔ اسی طرف جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کو بھی کہا گیا کہ اپنے معاملات کو ذرا ٹھیک کریں۔ یعنی جن رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے اقدامات کرنے ہیں ان کی تو آپس میں خود صلح جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کروا رہے ہیں۔ حال آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اڈیالہ سے صلح کروانے کی خبر آنے کے بعد فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کی کہ خان صاحب کا حکم ملا ہے کہ تنقید نہیں کرنی، تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ ناظرین، حالات پارٹی میں اس حد تک بگڑ گئے ہیں کہ سیز فائر بانی چیئرمین کو کروانا پڑ رہا ہے۔ ایسا ہوا کیوں؟ معاملہ یہ ہے کہ فواد چودھری نے تحریک انصاف کی موجودہ سیاست کو اور جو ان کے رہنما ہیں ان کو نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر بیان بازی کا ایک طوفان برپا ہے۔ فواد چودھری مسلسل تحریک انصاف کی قیادت کی جو سنسیریٹی ہے اس پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بہنوں کو اب آگے آ کر اور سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ فواد چودھری مسلسل پی ٹی آئی کی موجودہ سیاسی رہنماؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایکس پر شعیب شاہین کے خلاف لکھتے ہیں، اب ایک آئی بی کا انفارمر رہنے والا پی ٹی آئی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرے گا، یعنی کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ شعیب شاہین بھی ان پر خوب تنقید کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر فیصل چودھری نے پی ٹی آئی میں واپس آنا ہے تو اپنے بھائی سے اعلان لا تعلق ہی کریں، یعنی مائنس فواد چودھری۔ فیصل چودھری ہی کو لے کر بیرسٹر گوہر نے بھی ایک ٹویٹ کر دی اور کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے صحت کے معاملے پر کوئی اور وکیل نہیں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کا فیصلہ تحریک انصاف کی لیگل کمیٹی کرے گی۔ فواد چودھری سوشل میڈیا پر سلمان اکرم راجہ پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ وہ اب تک راجہ صاحب کو پینما کیس میں شریف فیملی کے وکیل کے طور پر ہی دیکھتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ اب پی ٹی آئی میں آئے کیوں؟ فواد چودھری کی اہلیہ بھی سوشل میڈیا پر خاصی سرگرم ہے اور اپنے شوہر کی ہی بیانیہ جو ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں، جبکہ فواد چودھری کی رؤوف حسن اور سلمان اکرم راجہ پر تنقید کا جواب اظہر مشوانی دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں تحریک انصاف اس وقت، جیسا کہ میں نے کہا، کہ ایک سیاسی کھچڑی بنی ہوئی ہے۔ کوئی اس میں مسالہ ڈال رہا ہے، کوئی دم دے رہا ہے اور کوئی اس سیاسی کھچڑی کو تقسیم کر رہا ہے۔ یوں تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ حالات شاید بیرسٹر گوہر کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف ایک طرف سیاسی مخالفین کا مقابلہ کر نہیں پا رہی اور دوسری طرف سیاسی حلیفوں کو بھی ساتھ نہیں رکھ پا رہی۔ حکومت کو سیاسی طاقت کا ایک اور ٹیکہ آج مولانا نے لگایا جب انہوں نے آئینی ترمیم کی منظوری کے معاملے پر تحریک انصاف کی سولو فلائٹ پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور تو اور مستقبل کی سیاسی لائمر سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے شرائط بھی عائد کر دی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جے یو آئی کی ایف کی قیادت نے تحریک انصاف سے یہ اختیار اور قوت فیصلہ نہ ہونے کی سخت شکایت کی ہے۔ فضل الرحمان 26ویں آئینی ترمیم کی پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ پر بھی تحریک انصاف سے ناراض ہیں۔ ان کا اعتراض ہے کہ آئینی ترمیم سے متنازع ترمیم نکل جانے پر تحریک انصاف نے الگ راستہ کیوں چنا؟ مولانا تحریک انصاف کے با اختیار اور فیصلہ ساز شخصیت کا نام بھی مانگ لیا ہے۔ یعنی بات کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ کس کا فیصلہ ان کے مطابق
हतमी माना जाए। इसीलिए पीटीआई को हाउस एंड ऑर्डर करने की जरूरत है। पुरानी और नई पीटीआई की लड़ाई, एक दूसरे से आगे निकलने की जंग, बैरून मुल्क पीटीआई बमुकाबला अंदरून मुल्क पीटीआई, ये इतने मसाइल हैं कि तहरीक इंसाफ पहले उनसे ही निपट ले। ऑपोजिशन करने का मामला अभी बहुत दूर है। एक तरमीम तो क्या, हुकूमत शायद 2 और तरमीम भी ले आए, तो रोकने के लिए पीटीआई के पास जो है वो कम से कम उस तरह की हिकमत अमली जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो ये मामला क्यों है और किधर जा रहा है, और क्या अब बिल आखिर बानी पीटीआई को ये एहसास होता जा रहा है कि उन्होंने इन मामलात में किसी तरीके से इनको सुलझाना है, वरना पार्टी जो है वो धड़ों में बढ़ती जा रही है।